بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ یہاں پر اس عقیدے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے محال، جو محال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہیں ہوتی ہے اس کو محال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے اس کو مقدور کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے اس کو مقدور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر عقیدے کو سمجھیں۔ کہا جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، یعنی محال چیز کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہیں ہے، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، جو موجود نہ ہو سکے اس کو محال کہتے ہیں۔ اور جب مقدور ہوگا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل ہوگی، مقدور جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے، تو جب مقدور ہوگا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل ہوگی تو موجود ہو سکے گا۔ محال اس کو کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب وہ مقدور ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل ہو جائے گی تو پھر وہ محال نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ محال نہیں رہے گا تو اب ایسی صورت میں خرابی لازم آ جائے گی۔ محال نہیں رہے گا، موجود ہو سکے گا تو خرابی لازم آئے گی۔ تو جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل ہوگی تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ پھر محال نہیں رہے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کہا ہے کہ جیسے دوسرے خدا کا ہونا جو ہے یہ محال ہے، یعنی دوسرا خدا جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس دوسرے خدا کے ہونے کو شامل ہو، دوسرا خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زیر قدرت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت دوسرے خدا کے ہونے کو شامل ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوسرا خدا جو ہے وہ موجود ہو سکے گا۔ دوسرے خدا کا ہونا کیا ہے؟ محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دوسرے خدا کے ہونے کو شامل ہوگی تو پھر وہ موجود ہو سکے گا۔ جب موجود ہو سکے گا تو پھر وہ محال نہیں رہے گا۔ اور اس بات کو محال نہ ماننا یعنی دوسرے خدا کے ہونے کو محال نہ ماننا یہ وحدانیت کا انکار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو واحد نہ ماننا لازم آئے گا اگر یہ مان لیں گے کہ دوسرے خدا کے ہونے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ دوسری مثال دی ہے، کہا یوں ہی فنائے باری محال ہے۔ فنائے باری اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر تحت قدرت ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے فنا ہونے کو شامل ہو تو ممکن ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 14 ہے، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔
ہر مقدور کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا جانور پیدا فرمائے جس کا سر جو ہے وہ 7ویں آسمان میں ہو اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ 7ویں زمین میں ہوں، اور اس کے 1 کروڑ ہاتھ ہوں، 2 کروڑ اس کے پاؤں ہوں، اور 10 کروڑ اس کے سینگ ہوں، 20 کروڑ اس کے کان ہوں۔ مثلا ایسا جانور پیدا کرنے پر یا ایسی مخلوق پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، پیدا کر سکتا ہے نا؟ تو ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ایسی مخلوق جو ہے وہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو، ایسا جانور موجود نہیں ہوگا، ایسی مخلوق موجود نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے، ہے نا؟ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو جائے۔ ہاں ممکن ہے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو جائے، وہ پیدا فرما دے۔ تو 14ویں عقیدے میں کہا ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ عقیدہ ہے وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی اس میں ہر کمال اور ہر خوبی ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال۔ ٹھیک، تو عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، یہ سارے عیب ہیں، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، خیانت کرنا، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ یہ سارے عیوب ہیں، تو یہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی، اس معنی کر کے وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا ہے اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے، یہ محض باطل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس محال کا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شامل ہونے کی صلاحیت نہیں۔ تو محالات پر قادر نہ ہوگا، یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے، محض باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان، نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ نمبر 16 میں بیان کیا حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ حیات یعنی کہ زندہ ہونا، زندہ رہنا، قدرت کسی چیز پر قادر ہونا، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ یہ 7 صفتیں اس کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کی ذاتی صفات ہیں، ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ حیات جو ہے، حیات پہلی تو یہ اس کی صفت ذاتی ہے، جیسا کہ وہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، قائم ہے۔ تو حیات اس کی صفت ذاتی، قدرت بھی اس کی صفت ذاتی ہے، جیسا کہ وہ سورہ معاہدہ میں فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا، دیکھنا بھی اس کی صفت ذاتی ہے، جیسے کہ سورہ مؤمن میں ہے ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی سمیع و بصیر ہے، دیکھنا اور سننا، ٹھیک ہے، سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ کلام کرنا بھی اس کی صفت ذاتی ہے، سورہ نساء میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو کلام کرنا اس کی صفت ذاتی۔ علم بھی اس کی صفت ذاتی ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں ہے
अन्न अल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, हकीकत में खुदा हर चीज को अपने इल्म में घेरे हुए है। इरादा भी उसकी सिफत जाती है, जैसा कि वो सूरह मायदा में फरमाता है, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है जिस चीज का भी इरादा करता है। तो हयात, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, इरादा उसके सिफाते ज़ातिया हैं। मगर अब सवाल पैदा होता है जहन में कि वो सुनता है, देखता है, कलाम वगैरह करता है, तो ये किस तरह से करता है फिर? तो कहा ये उसकी सिफाते ज़ातिया हैं, मगर कान, आँख, जुबान का सुनना, देखना, कलाम करना नहीं, कि ये सब अजसाम हैं। कान है, जुबान है, आँख है वगैरह, ये सब क्या है? अजसाम हैं। तो अल्लाह ताला कान, आँख, जुबान वगैरह से देखता या सुनता या कलाम नहीं करता है, ठीक है? तो आँख, जुबान से उसका सुनना, देखना, कलाम करना नहीं, कि ये अजसाम हैं और अजसाम से वो पाक है। हर पस्त से पस्त आवाज को सुनता है, हर बारीक से बारीक को के खुर्दबीन से महसूस न हो वो देखता है। हर पस्त से पस्त आवाज को, हल्की से हल्की आवाज को वो सुनता है। हर बारीक से बारीक को के खुर्दबीन से महसूस ना हो। खुर्दबीन उस आले को कहते हैं जिसके जरिए से छोटी चीज अपनी जसामत से कई गुना बड़ी मालूम होती है। तो हर बारीक से बारीक चीज यानी जो कि खुर्दबीन से भी महसूस ना हो, दिखाई देना तो दूर की बात, खुर्दबीन से वो महसूस भी ना हो, इतनी छोटी से छोटी चीज को भी वो देखता है। बल्कि उसका देखना और सुनना इन्हीं चीजों पर मुनहसर नहीं, इन्हीं चीजों पर डिपेंड नहीं, हर मौजूद को देखता है, हर मौजूद को देखता है और हर मौजूद को सुनता है। आगे अकीदा नंबर 17 है, मिस्ल दीगर सिफात के, यानी दूसरी सिफतों की तरह कलाम भी कदीम है। अल्लाह ताला का जो कलाम है वो भी कदीम है, जिस तरह से उसकी दूसरी सिफात कदीम है। हादिस व मखलूक नहीं, हादिस का माना हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी वो जो पहले ना हो बाद में मौजूद हो। तो उसका जो कलाम है वो भी कदीम है, जिस तरह से उसकी बकिया सिफात जो है वो कदीम है। तो मिस्ल दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है, फ़िक़्ह अकबर में है, वल कुरानु कलामुल्लाहि ताला फ़हुवा कदीमुन, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है तो वो कदीम है। मिस्ल दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है, हादिस व मखलूक नहीं। जो कुरान अजीम को मखलूक माने, हमारे इमाम आज़म व दीगर अइम्मा रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने उसे काफिर कहा। मनहुर रोज़ में है, इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब वसिया में फरमाया, मन काला बि अन्नल्लाह ताला मखलूकुन फ़हुवा काफिरुम बिल्लाहिल अज़ीम। जिस शख्स ने यह कहा कि अल्लाह ताला का कलाम मखलूक है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुफ्र करने वाला है। तो मिस्ल दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है, हादिस व मखलूक नहीं। जो कुरान अजीम को मखलूक माने, हमारे इमाम आज़म व दीगर अइम्मा रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने उसे काफिर कहा, बल्कि सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से उसकी तकफीर साबित है। अकीदा नंबर 18 है, उसका कलाम आवाज से पाक है। अल्लाह ताला का जो कलाम है वो आवाज से पाक है, जैसा कि मनहुर रौद में है, इन्ना कलामहु लैसा मिन जिनसिल हुरूफी वल अस्वाती, बेशक अल्लाह ताला का कलाम हरूफ व अस्वात की जिन्स से नहीं है, उसका कलाम आवाज से पाक है। और ये कुरान अजीम जिसको हम अपनी ज़ुबान से तिलावत करते मसाहिफ में लिखते हैं, यानी ये हम जो कुरान पाक अपनी ज़ुबान से तिलावत करते हैं और जो ये लिखा हुआ होता है मसाहिफ में, उसी का कलाम कदीम बिला सौत है। ये अल्लाह ताला ही का कलाम है और कदीम कलाम है, कदीम हादिस नहीं है, उसका कलाम कदीम है और बिला सौत है, यानी कि बगैर आवाज का है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम आवाज से पाक है। ठीक है, तो ये कुरान अजीम जिसको हम अपनी जुबान से तिलावत करते मसाहिफ में लिखते हैं, उसी का कलाम कदीम बिला सौत है, उसका कलाम कदीम है, बगैर आवाज का है। और ये हमारा पढ़ना लिखना और ये आवाज हादिस,
کلام قدیم ہے لیکن ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز جو ہے یہ حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متجلا قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ متجلا قدیم ہے، تجلی حادث ہے، یعنی کہ متجلا یعنی کہ کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی کہ ہمارا پڑھنا سننا لکھنا یاد کرنا یہ سب حادث ہے۔ عقیدہ نمبر 19 ہے اس کا کلام، اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی گھیرنے والا، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے یعنی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے یعنی کہ جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ ازل میں جانتا تھا یعنی ہمیشہ سے جانتا تھا، اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا یعنی ہمیشہ جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ سورہ تغابن میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبۃ فی ظلمات الارض وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ایک دانہ نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو، مطلب زمین کے اندھیروں میں جو ایک دانہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، خواہ تم اپنی باتوں کو اس سے چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اور سورہ طلاق میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 20 ہے وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ علم ذاتی یعنی وہ علم جو بغیر کسی کے دیے ہوئے ہو، خود کا ہو اپنا ہو، وہ اس کا خاصہ ہے۔ علم ذاتی اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، صرف اسی کے پاس ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا یعنی جو ہے پوشیدہ علم ذاتی یا پھر ظاہر علم ذاتی
غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی علم ذاتی ہے، یعنی اس کا علم اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ کسی مخلوق کے لیے یہ کہے کہ اس کو علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر خود سے علم ہے، تو یہ کفر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 21 ہے وہی ہر شے کا خالق ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال، ذوات یعنی ذاتیں ہوں، خواہ افعال یا خواہ کام ہوں، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے، تو وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال، جیسے سورہ صافات میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے کاموں کو، تو وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22 ہے حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ تعالی ہی ہے، جیسا کہ وہ سورہ زاریات میں فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالی بہت رزق دینے والا، قوت والا، متین ہے۔ تو حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں، وسائل و وسائط ہیں یعنی کہ وسیلے اور واسطے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13 ہے ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی۔ یہاں عقیدہ نمبر 13 سے 23 سے انہوں نے تقدیر کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، تقدیر کا بیان شروع کیا ہے۔ کہا ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی۔ اپنے علم ازلی کے موافق یعنی جو اس کو ہمیشہ سے علم ہے، اس علم کے موافق اس نے مقدر فرما دی، تقدیر میں لکھ دی۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ تو اس 23ویں عقیدے میں تقدیر کی تعریف کر دی کہ ہر بھلائی اور برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے جو اس کے پاس علم ہے، اس کے مطابق اس کے موافق اس نے لکھ دی ہر بھلائی اور ہر برائی، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور ویسا ہی لکھ دیا۔ اگر کوئی اچھائی کرنے والا تھا تو اس کی تقدیر میں اچھائی لکھ دی، اگر کوئی برائی کرنے والا تھا تو اس کی تقدیر میں برائی لکھ دی۔ تو جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اس کی تقدیر میں ویسا ہی لکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ جو ہے وہ اچھائی یا برائی کرنے پر مجبور نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے بندے کو ویسا کرنا پڑے گا، نہ، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور ویسا ہی اس کی تقدیر میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر میں لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ آگے تقدیر کا حکم بیان کر دیا کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ حدیث پاک میں آیا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ اور ایک اور جگہ سنن ابو داود کی حدیث ہے لکل امت مجوس ومجوس هذه الامۃ الذین یقولون لا قدر، لکل امت مجوس، ہر امت کے مجوس ہیں
و مجوس حاضح الامتی الذین یقولون لا قدر، اور اس امت کے مجوس وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔